میرٹ چور سے مینڈیٹ چور تک کی کہانی۔ مریم نواز کی کیا حیثیت؟ مجھے یاد ہے اس نے کنیٹ کالج میں داخلے کے لیے نواز شریف نے میرا فیلبوس کو کہا، ہماری پرنسپل تھی، کہ آپ اس کو داخل کرتے ہیں۔ نے کہا جی ہم تو میرٹ پہ داخل کرتے ہیں، اس کا میرٹ بنتا ہی نہیں، ہم کیسے اس کو داخل کرتے ہیں؟ میرا کو نکال دیا ملازمت سے۔ اس خاتون کا تعاقب کرے گی جو خود 894 ووٹوں سے کپتان کے ایک کارکن سے ہاری ہوئی ہے۔ اس کے انداز سیاست و حکومت پر کوئی سنجیدہ تبصرہ کیوں کر ممکن ہے کہ پورا ٹبر ہی سیاست کے ماتھے پر ایک کلنک ہے۔ نسلی چور، جیب تراش اور فراڈیے حرام کے مال پر زندہ اور گندگی و غلاظت کو فخر سے سر پر اٹھاتے ہیں۔ جھوٹ، بددیانتی، کرپشن، دو نمبری، جال سازی، خیانت اور ہر نوع کی حرام کاری قذاقوں کے اسی خاندان کی ایجاد اور ان کی میراث ہے۔ بڑے میاں صاحب مرحوم کی مکمل سرپرستی اور رہنمائی میں اس کا باپ جنرل ضیاء اور جنرل جیلانی کے جوتے پالش کر کے اس مسند تک پہنچا، جبکہ اس کے چچا نے باجوہ اور کمپنی کے جوتے چمکا کر چیری بلاسم کا آفاقی خطاب کمایا۔ عوام نے اس پورے ٹبر کو مسترد کیا، مگر نظام میں باجوے کی باقیات ان کے عشق حرام میں مبتلا ہیں۔ چنانچہ اسپیکر کی کرسی پر زبردستی ایک ٹاؤٹ بٹھا کر اجنبیوں، ہارے ہوئے گماشتوں سے بھرے ایک نامکمل ایوان سے لاٹھی و بندوق کے سائے میں کیلیبری کی موجد قطری خطوط کی اس مجرم صرف مصنفہ کو مسند تھمائی گئی ہے۔ بادشاہی صدا سونے رب کی ہے اور حکمت و تدبیر کا بھی وہ تنہا مالک ہے۔ تخت کو ذلت و رسوائی کا وسیلہ بناتا، عقوبت و زندان کے بے گناہ باسیوں کے لیے شرف و مقام اور عزت و عظمت کے دروازے کھولتا۔ اپنی زمین نمرود و فرعون کے رحم و کرم پر چھوڑتا تو ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیوں کر باقی رہتا، اور تخت و تاج جناب یوسف علیہ السلام کے پیروں میں کیسے گرتے۔ تبدیلی ایام اور گردش شمس و قمر اس کی حاکمیت کی روشن دلیل ہیں۔ وہ شر سے خیر برآمد کرتا ہے اور اپنی زمین کو فساد سے بھرنے والوں کو محشر سے پہلے اسی زمین پر نشان عبرت بناتا ہے۔ جناب حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ چبانے والی ہندا ہو یا جاتی عمرہ کے قزاقوں کی دستور شکنوں کو محبوب دختر، سبھی کو اس نے پیشانی کے بالوں سے تھام رکھا ہے۔ مجھے احساس ہے کہ وہ بہت حساس ویڈیوز ہیں، ان کے اندر بہت سینسیٹیو مٹیریل ہے، اس کے اندر سٹنگ لوگوں کے نام ہیں۔ جب تک نشست پر بیٹھے گی پریشان بیٹھے گی، اور جب گرے گی منہ کے بل گرے گی۔ زبان خلق نقارہ خدا تصور کی جاتی ہے اور نقارہ بچ چکا ہے۔ جام بھی جلد سامنے آ جائے گا، ایک ذرا صبر کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے انشاءاللہ۔